بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، ہمارا یوٹیوب چینل۔ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں اس وقت دو خواتین درد سر بنی ہوئی ہیں۔ میں یہ سب سے بڑی بات کر رہا ہوں، ان کو اس فکر ہے اور دھاندلی کا منصوبہ بھی ہے پیپلز پارٹی کا، کیونکہ ان دو خواتین نے پیپلز پارٹی کی قیادت کے ناک میں دم کر رکھا ہے، اور وہاں پہ چونکہ مقامی حکومتیں، مقامی لوگ، وسائل، پریزائڈنگ آفیسر، انتخابی عملہ سندھ کا، وہ سارا پیپلز پارٹی کا ہی حمایت یافتہ ہے، تو لہٰذا پورا پروگرام ہے ان کا کہ وہاں پہ مبینہ طور پر دھاندلی کی جائے، اور ان دو خواتین کے جو امیدواران ہیں ان کے مقابلے میں اپنی جو امیدوار ہیں اپنے، ان کو جو ہے وہ کامیاب کروایا جائے۔ میں بات کر رہا ہوں جی ڈی اے کی دو ان بہادر خواتین کی جو کہ پیپلز پارٹی سے انہوں نے متھا لگایا ہوا ہے۔ ایک تو ہیں جی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، اور دوسری ہیں جی محترمہ سائرہ بانو، جو کہ مسلم لیگ فنکشنل کی ترجمان ہیں، جی ڈی اے کی بھی ترجمان ہیں، اور چیئرپرسن رہ چکی ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تخفیف غربت کی۔ تو یہ دونوں جو خواتین ہیں جس انداز سے اپنی کمپین چلا رہی ہیں، یہ ساتھ ساتھ آپ کچھ ویڈیوز بھی دیکھتے جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہے۔ اب وہاں پہ ایشو یہ بنا کہ بدین میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ تو جناب حسنین علی مرزا اور حسام مرزا، جو کہ ان کے بیٹے ہیں فہمیدہ مرزا کے، اور مرزا گروپ کے نام سے بدین میں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، NA 222، ان کے NA 222 اور NA 223، اور پھر اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ کیونکہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو انتخابی نشان نہیں ملا، کوشش کی تھی انہوں نے، تو وہ پھر کلیئر ہو گئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن انتخابی نشان ان کو نہیں مل سکا تھا، تو وہ پھر کمپین اپنی چلا رہے ہیں اپنے صاحبزادوں کی، اور خود بھی ظاہر ہے وہ سارے پروسیس کا حصہ تو ہیں۔ تو جو انہوں نے جلسے کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا جو مخالف ہے، جو وہاں پہ بدین میں نکلے ہیں لوگ، جو تنگ تھے ان سے، ان کی جو پرفارمنس تھی وہ جو ساری کی ساری تھی ان کے منہ پہ، پیپلز پارٹی والوں کے منہ پہ ماری ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ فہمیدہ مرزا کے جلسے دیکھ لیں، یہ فوٹیجز دیکھ لیں، یہ اس میں کوئی سرکاری لوگ نہیں، عام لوگ ہیں، بدین کے وہ لوگ ہیں، کسان ہیں، کاشتکار ہیں، مزدور ہیں، عام ریڑھی دار ہیں، وہ جو کہ چاہتے تھے کہ ان کی بات سنی جائے، لیکن نہیں سنی گئی۔ تو یہ مرزا گروپ وہاں پہ ان کو ٹف ٹائم دینے جا رہا ہے۔ اگر دھاندلی نہیں ہوتی، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، اگر دھاندلی نہیں ہوتی تو یہ فہمیدہ مرزا یہ سیٹ جیت جائیں گی، مطلب ان کا جو گروپ ہے یہ سیٹیں جیت جائے گا۔ لیکن پیپلز پارٹی نے تو اپنی اس کو، کیونکہ یہ دونوں پیپلز پارٹی میں تھے، سینئر رہنما تھے، ذوالفقار مرزا بھی اور فہمیدہ مرزا بھی، تو اب آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، خود وہ فریال طالب، انہوں نے تو اس کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا اپنے لیے، ان کو یہاں سے نہیں جیتنے دینا، جو مرضی ہو جائے۔ تو کئی یہاں پہ جلسے ہوئے پیپلز پارٹی کے، ریلیاں نکالی گئیں، آصفہ بھٹو بھی آئی، یہ بلاول بھٹو بھی گیا، سارے لوگ وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جلسے جلوس کیے۔ لیکن اس کے باوجود ایک ٹف ٹائم جو ہے وہ فہمیدہ مرزا کا جو گروپ ہے، یا ذوالفقار مرزا گروپ ہے، یہ مرزا گروپ کے نام سے وہاں پہ مرزا کے نعرے آپ کو بلند دکھائی دیں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ گلی گلی، محلہ محلہ، ہر جگہ پہ وہ جاری ہے سائرہ بانو۔ تو وہ پھر مناظر بھی وہ ساتھ ساتھ، چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، چیزیں ان کی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو 15 سال یہ حکومت میں رہے پیپلز پارٹی والے، تو انہوں نے ان 15 سالوں کے دوران جو وہاں پہ جو کچھ کیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، غلاظت کی صورت میں، گندگی کی صورت میں، ٹوٹی سڑکوں کی صورت میں، گندا پینے کا پانی کی صورت میں، سیوریج نظام نہیں ہے، 400 سے زیادہ گوسٹ سکول ہیں وہاں پہ، صرف یہ ضلع سانگڑ کے ایریے گوسٹ سکول، تنخواہیں لے رہے ہیں
اسی طرح گوشت صحت کے مراکز ہیں، تو وہ محترمہ جہاں پہ جاتی ہیں تو یقین مانیے ہیپاٹائٹس، کینسر، ملیریا، کتنی ہی بیماریاں ہیں وہاں پہ وہ لوگ اس کا شکار ہیں۔ تو ان سے تو یہ ہوتا تھا کہ شناختی کارڈ لے لیے اور وہاں پہ جا کر جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، پیسے دیے 2000 2500 دیا اور ووٹ جو ہے وہ خرید لیا ان کا۔ اب یہاں پہ ایک اور ایشو جو بنا ہوا ہے، جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں 50-50 تھا، لیکن اب تو حسیرہ بانو نے کہا کہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی جو فرق ہے اس میں یہ 60 سے 70 تک چلا گیا ہے، لیکن یہ لوگ دادری کریں گے۔ انہوں نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کیونکہ وہاں پہ جو روشن جڈیجو کے بیٹے ہیں صلاح الدین جڈیجو، تو وہاں پہ انتخابی عملے کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے وہاں پہ یہ پلان بنایا کہ جو انتہائی حساس پولنگ سٹیشن ہے ان کو حساس ہی قرار نہیں دیا۔ وہاں پہ ہمیشہ حسیرہ بانو کے بقول گڑبڑ یہ لوگ کرتے ہیں اور ٹھپے لگائے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی ان کی یہ پلاننگ ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سوشل میڈیا اور باقی جو الیکشن کمیشن سب دوستوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ وہاں پہ یہ پلان ہے ان کا کہ جو انتہائی حساس پولنگ سٹیشن ہیں ان کو بھی انہوں نے عام پولنگ سٹیشن بنایا اور وہاں پہ یہ ان کے لوگ پھر جاتے ہیں اور زبردستی وہاں پہ پھر ٹھپے مارے جاتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے کمپین چلائی ہے اس 1 ماہ اور 1.5 ماہ کے دوران حسیرہ بانو نے انہوں نے شہداد پور، ٹنڈو آدم اور حلقہ NS 210 جس میں وہ الیکشن لڑ رہی ہے، ستارہ ان کا جو ہے وہ انتخابی نشان ہے، GDA کی وہ متفقہ امیدوار ہیں، MQM ان کی سپورٹ کر رہی ہے، نون لیگ ان کی سپورٹ کر رہی ہے، JUI ان کی سپورٹ کر رہی ہے، اور چھوٹی جماعتیں تمام بڑی برادریاں جو ٹنڈو آدم اور شہداد پور کی ہیں وہ ان کی سپورٹ کر رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کا جو نوجوان ہے، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، بزرگ بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے جگہ جگہ پہ جا کر عوامی انداز میں جس طرح اپنی کمپین چلائی ہے، کیونکہ آج رات کو کمپین ختم ہو جانی ہے، تو آپ یقین مانیے جو اس کے نتیجے آ رہے ہیں، جو اس کا رزلٹ آ رہے ہیں، وہ زبردست قسم کا وہ نتیجہ آ سکتا ہے بشرطے کہ دھاندلی نہ ہو۔ اور پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ یہ دونوں نشستیں ہاتھ سے نہ جانے دیں اور جتنے بھی وسائل ہیں وہ لگا رہے ہیں۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ان سے شناختی کارڈ لے لیے گئے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، اور کسی کو 2-2 2.5 ہزار روپے دے بھی دیے ہیں۔ تو یہ وہاں کے، لیکن حسیرہ بانو کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں میں شعور لے آئے ہیں۔ میں تو ایسے علاقوں میں انہوں نے کہا پہنچی ہوں کہ جہاں پہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حلقہ میرا انہوں نے کہا جی بڑا یہ لمبا چوڑا حلقہ ہے، طویل ہے، تو وہاں پہ جو کئی علاقوں میں تو پہنچنا بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ وہاں پر پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ زندگی دیکھیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کئی جگہ پہ گاڑی ہماری پھنس گئی، کسی جگہ پہ ہمیں پیدل جانا پڑا، گندگی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، پینے کا صاف مسائل کی انبار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم منتخب ہوں، یہاں سے ہم کامیاب ہوں، تو ہم جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کریں۔ تو یہ دونوں جو خواتین ہیں، یہ حسیرہ بانو اور فہمیدہ مرزا، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اللہ کرے صاف اور شفاف انتخابات ہوں اور جو جیتے وہی سکندر قرار پائے۔ پاکستان زندہ باد۔